الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس چمڑے کو اٹھایا، پانی سے دھویا، آگ پر اسے بھونا اور بھون کر کے اسے میں نے پیس لیا اور پیس کر کے اسے پانی میں ملایا اور میں نے 3 دنوں تک کے اس سوکھے چمڑے کے اوپر گزارا کیا۔ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو انصار صحابہ کرام سے آپ نے پہلے بیعت کی، 2 مرتبہ بیعت کی۔ بیعت کے اندر صحابہ کرام نے پوچھا، انصار صحابہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے کو کیا ملے گا؟ پوچھا، سوال کا جواب کیا آیا؟ الجنہ۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین انہیں جلتے ہوئے لوہے کی انگاروں پر اور آکولوں کے اوپر لٹا دیا کرتے، اور کیسا معاملہ ہوتا کہ ان کے جسم کی چمڑی پگھل کر اس آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ جن کے حالات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ان صحابہ کرام کو اللہ پردہ کرنے کا اور ان صحابیات کو اللہ پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ امہات المومنین کو اللہ پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میری نگاہوں کا پردہ نہیں، میرے دل کا پردہ ہے۔ تو کیا آپ کا، میرا، ہمارے لوگوں کا دل ان کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ امام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی، ان میں سب سے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ تمہارا جو دین ہے اس کا مکمل کرنا اور تمہارے یہ جو دین کی نعمت ہے، اس نعمت کو میں نے تمہارے اوپر پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، جانوں اور مالوں کا اللہ نے سودا کر لیا ہے، بان لهم الجنہ، کیونکہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسی طلب تھی کہ لوگ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے، اللہ کے دین کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے اس دین پر، اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے غم کے مارے، تکلیف کے مارے ہلاک کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ اوقد نارن، جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن ہو گئی تو
جعل الفراش والدواب یقعن فیہ، تو وہ آگ روشن ہو گئی اور اس کے آس پاس آگ کے اطراف جو بھی کیڑے پتنگے پروانے تھے وہ اس کے اندر گرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ وہ آدمی ان کو اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے، ان کیڑوں اور پتنگوں کو بھگا رہا ہے کہ وہ آگ میں نہ گرے۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں پکڑ کے جہنم سے دور کر رہا ہوں، جہنم سے تمہیں بھگا رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں، اور تم لوگ میرا ہاتھ چھڑا کر کے جہنم کے اندر جا رہے ہو، اور جہنم کی طرف تم لوگ جا رہے ہو۔ ان 3 آیات اور اس حدیث کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ تبارک و تعالی و توفیقہ، آج آپ، میں، ہم سب یا دنیا کے جس بھی خطے حصے کے اندر مسلمان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت سے وہ سرفراز ہیں، دین اسلام کی عظیم نعمت انہیں ملی ہوئی ہے۔ اس نعمت کا حصول ہمارے لیے کتنا معنی خیز ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ نعمت ہمیں ایسے ہی نہیں ملی۔ اس نعمت کے ہم تک پہنچنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار اصحاب کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے آج آپ، میں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھ اور سکھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ دین صحیح سلامت آپ تک، مجھ تک، ہم تک پہنچا ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے رکھا، تو آپ کا وہی سماج اور معاشرہ جو آپ کو صادق امین مانتا تھا، آپ کو انتہائی زیادہ معزز اور مقرب جو سماج اور معاشرہ مانتا تھا، وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اور دشمنی بھی کیسی، جان، مال، اس ہر اعتبار سے جو ہے مطلب بے انتہا تکلیفیں دی، ستایا، پریشان کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کی خاطر جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی ہر اعتبار سے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی۔ آپ کے صحابہ کرام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی، تب جا کر کے یہ اسلام آپ کو، مجھے، ہم سب کو محفوظ ملا ہے۔ لیکن ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کچھ مثالوں کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دین کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا اعلان کیا، سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ کچھ اہم واقعات اس سلسلے میں ہم جانیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران عقبہ بن ابی معیط نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر کے زور زور سے کھینچنے لگا، اتنا زور زور سے کھینچنے لگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ دوڑے چلے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا، اور دھکا دے کر کے آپ نے اسے ہٹایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتقتلون رجلا یرید ربی اللہ، اتقتلون رجلا یرید ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک آدمی کو محض اس وجہ سے قتل کر دینا چاہتے ہو، ایک انسان کو تم محض اس وجہ سے مار دینا چاہتے ہو، یرید ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، صرف اللہ کے رب کہنے کی وجہ سے تم اس آدمی کو مار دینا چاہتے ہو۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومنین نے، اور آپ کے خانوادے والوں نے، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے لیکن خاندانی رشتے کے ناطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور کر دیے گئے۔ کیسی سختیاں ہیں! 3 سالوں تک کے مسلمانوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ ان کے ساتھ محصور تھے، کیسی زندگی گزاری۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس حال کو پہنچ گئے تھے کہ ہم گھاس کھاتے، سوکھے پتے کھاتے،
चमड़े उबाल उबाल करके हम लोग खाते थे, और मुसलमानों के बच्चों के रोने की आवाजें कुफार मुशरिकीन की गलियों में और कुफार मुशरिकीन के घरों तक पहुंचती थी, लेकिन कोई नहीं था जो मुसलमानों का मददगार होता। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रात मैं उठा और मैं गया कज़ाए हाजत करने के लिए, तो मैंने महसूस किया रात के अंधेरे में मेरे पैरों के अंदर, पैरों के नीचे मुझे कोई सूखी और खुश्क चीज दिखाई दी, महसूस हुई। मैंने जब देखा तो वो एक चमड़े का टुकड़ा था। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उस चमड़े को उठाया, उस सूखे चमड़े को उठाया, पानी से धोया, आग पर उसे भूना और भून करके उसे मैंने पीस लिया और पीस करके उसे पानी में मिलाया, और मैंने 3 दिनों तक के उस सूखे चमड़े के ऊपर गुजारा किया। ये वाक़यात हमारे लिए इबरत और नसीहत है। क्यों इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं? आज हम हर एतबार से हमारे पास आसानियां हैं, हमारे पास सहूलतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दीन के ताल्लुक से रवैया क्या है? मामूली बात है कि 3 दिन कहते हैं कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया, मेरे पैरों के तले मुझे खुश्क चमड़ा मिला, मैंने उसे आग पर भूना, उसे पीसा, पानी में भिगाया और 3 दिन तक के मैंने उस सूखे चमड़े पर गुजारा किया। क्या ऐसी मोहब्बत है, क्या ऐसा मामला है दीन से? आप देखें, हम जानते हैं कि आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप उठा करके देख लें, पूरी जिंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं कुर्बानियों से इबारत है। आपने जो है जंग के मैदानों के अंदर बनफ्स नफीस शरीक हुए, अपनी जान के साथ आप शरीक हुए, आप जख्मी हुए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह तकलीफें उठाई। आप हिजरत का पूरा सफर उठा करके देख लें, जब आप मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अंसार सहाबा कराम से आपने पहले बैअत की, 2 मरतबा बैअत की। बैत के अंदर सहाबा कराम ने पूछा अंसार साहबा ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपका साथ देते हैं, अल्लाह के इस दीन को मानते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा? अंसार सहाबा कराम जानते थे कि मुसलमानों को मदीने में पनाह देना, उनका मददगार होना, सारे अरब और अजम की तलवारें उनके खिलाफ उठ खड़ी होंगी, सारे अरब और अजम के दुश्मनों का उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा। पूछा, सवाल का जवाब क्या आया? अल जन्नह। कुछ नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहा कि तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना तशरीफ लाइए, सहाबा इकराम के साथ आइए, हमारी जानें, हमारी मालें, हमारी औलादें आप पर कुर्बान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे लोग थे? सिर्फ इतना ही कहा कि जन्नत है, और जन्नत के लिए सारी दुनिया की दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। आप देखें, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम जानते हैं कि इंतहाई तकलीफें दी गई, सख्त रेतीले जमीन पर लेटा दिया जाता, सीने पर पत्थर रख दिए जाते, आपका जिस्म लहूलुहान हो जाता, पसलियां टूट गई हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उसके बाद भी आहद आहद कह रहे हैं, अल्लाह की तौहीद को बयान कर रहे हैं। क्यों? ये तौहीद हम तक पहुंच सके, ये तौहीद की अजमत से हम, इस फजल से हम सरफराज हो सके। लेकिन क्या हमारे दिलों में तौहीद की अजमत है? हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुशरिकीन उन्हें जलते हुए लोहे की अंगारों पर और आंखों के ऊपर लिटा दिया करते, और कैसा मामला होता कि उनके जिस्म की चमड़ी पिघल कर उस आग को बुझा दिया करती थी। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतनी तकलीफें मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं, सहाबा इकराम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का ये दीन हम तक सही सालिम पहुंच सके। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया आप देखें, हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिंदा है, मुशरिकीन ने उनको पकड़ लिया धोखे से। उसके बाद में जिंदा हालत के अंदर उनके जिस्म के आज़ा काटे जा रहे हैं। एक आदमी, एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर करें कि अल्लाह ने हमें कितने अमन व अमान में आज भी रखा है, जमाने भर की तकलीफ और मसाइब के मुसीबतों के बावजूद भी। एक इंसान जो जिंदा है, जिसके नाक, कान, हाथ पैर काटे जा रहे हैं, जिसमें से खून पे बना बह रहा है, हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और उसके बाद उनसे पूछते हैं मुशरिकीन के, क्या तुम गवारा करते हो कि इस जगह पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए? वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम नहीं गवारा करता कि मेरी जगह पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, और मैं अपने घर के अंदर अमन व अमान के साथ बैठा रहूं और मेरे नबी के पैर में एक कांटा भी चुभे। वो जान की कुर्बानी दे रहे हैं, माल की कुर्बानी दे रहे हैं, बेपनाह कुर्बानियां सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दे रहे हैं। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता,
جب ایمان والے نہیں تھے، مکہ کے انتہائی امیر ترین نوجوانوں میں سے، انتہائی خوش لباس نوجوانوں میں سے تھے، اسلام لائے، اسلام کے پہلے مبلغ بنے مدینہ منورہ میں جا کر، اور اس کے بعد میں جب ان کی وفات ہو رہی ہے، جب احد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ کہ ان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کفن تک میسر نہیں ہے۔ اوپر کا حصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام اوپر کا حصہ ڈھانکتے ہیں، نیچے کا حصہ کھل جا رہا ہے، نیچے کا ڈھانک رہے ہیں، اوپر کا حصہ کھل جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر ان کا جسم ڈھانک دو اور اس کے بعد نیچے کے حصے پر جو ہے گھاس وغیرہ ڈال دو۔ یہ کچھ مثالیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، مشرکین نے روک لیا اور کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے، فقیر اور کلاش تھے، یہ مال تم نے یہاں کمایا ہے، تم مدینہ کیسے لے کر جا رہے ہو؟ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اگر میں یہ مال و دولت تمہیں دے دوں تو تم مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اجازت دے دیں گے۔ پورا مال و دولت اپنا دے دیا اور اس کے بعد مدینہ جو ہے آپ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صہیب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربح صہیب، کہ صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب کامیاب ہو گیا، صہیب نے نفع بخش سودا کر لیا کہ اپنا مال سارا کچھ چھوڑ کر کے ان کے پاس چلا آیا اور اللہ کا دین بچا لے کر کے آ گیا، صہیب کامیاب ہو گیا۔ یہ کچھ مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں کہ ہم ان کو غور کریں اور ان کو ہم دیکھیں کہ کیسا آپ اس دین کی حفاظت کی خاطر، توحید کی خاطر صحابہ کرام نے احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، جنگوں کے میدان کے اندر اپنی موت کو، شہادت کو ایسے گلے لگایا ہے کہ ہم اپنے آرام دہ بستر پر موت کا ایسا استقبال نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مقصد ہی اللہ کا دین تھا، اللہ کے دین کی سربلندی تھی۔ وہ ایک مشن کے اوپر کام کر رہے تھے اور ایک مشن اور مقصد کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ صحابہ کرام میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، عورتیں ہو، سب کا ایک مقصد اور مشن تھا اور اس مقصد پر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید کر دیے گئے، ایک ماں، بوڑھی ماں ہے، 4 بچوں کی غزوہ قادسیہ کے اندر شہادت ہو گئی۔ جب انہیں خبر ملی کہ میرے 4 بچوں کی شہادت ہو گئی تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو من ربی ان یجمعنی جمیعا فی مستقر رحمتہ۔ اللہ اکبر۔ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد آپ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کہہ رہے کہ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے میرے بیٹوں کی شہادت کے ذریعے سے مجھے شرف بخشا ہے۔ وارجو من ربی ان یجمعنی جمیعا فی مستقر رحمتہ، اور میں میرے رب سے امید کرتی ہوں، میرے رب پر میری امید ہے، میرے رب سے میری ایمان یہ ہے ان یجمعنی جمیعا فی مستقر رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بچوں کے ساتھ مجھے اپنی ہمیشگی کی رحمتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان کا مقصد تھا اللہ کا دین، اللہ کے دین کی خاطر۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جتنا مال کا نفع ابوبکر نے دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ آپ پوری زندگی صحابہ کرام کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ جائیے، وہ اسی بات سے عبارت ہے کہ دین سب سے زیادہ مقدم ہے، دین سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قلت وسائل، آپ پڑھیں ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا اگر جو پس منظر ہے، غزوہ تبوک کے جو حالات ہے اس کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں، انتہائی گرمی کا حالات ہے، انتہائی سخت شدید گرمی ہے، بے شمار مسائل کا سامنا ہے مسلمانوں کو، اس کے بعد بھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور روم سے ٹکرانے کے لیے مسلمان نکلتے ہیں، اور وہ مجاہدین جو غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فضل اور انعام سے نوازا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت کریمہ ان مجاہدین کے اجر کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور فضل کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ آج نہ تو ہماری جانیں جنت کی خاطر لگتی ہیں، نہ ہی ہمارے مال جنت کی خاطر لگتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اور کہنے کو ہم سب ایمان والے ہیں۔ یہ دین ان کے لیے سب سے زیادہ مقدم تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ دین ہمیں ملا کتنی یہ تو کچھ مثالیں ہیں،
جو ہمارے ایمان کو تازہ دم کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ ایمان کی عظمت، یہ ایمان کی نعمت یہ معمولی نہیں ہے، اور ایمان کا یہ جو فضل ہمیں ملا ہے اس کے پیچھے بے پناہ مال، بے پناہ جانیں، بے پناہ جو ہے تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائی گئی، تب جا کر کے آج آپ میں ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا کردار آج ہم دیکھیں، موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا کیا معاملات ہے۔ عبادات کے اندر غفلت، آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی آبادی، مسلمانوں کی کثرت سے ساری چیزیں آپ کو بھری ہوئی ملے گی، آپ کو پارک، گھومنے کی جگہیں، اللہ معاف کرے تھیٹر، سارے زمانے کی چیزیں، چائے کی ہوٹلیں، کھانے پینے کی ہوٹلیں، سب بھرا ہوا، سب آباد ملے گا۔ اگر خالی ملے گی تو اللہ کی مساجد، اگر خالی ملے گی تو علم کی مجلسیں، اگر خالی ملے گی تو دینی مجالس۔ مسلمانوں کا آج معاملہ کیا ہے؟ سود، حرام خوری مسلمانوں کے اندر عام ہے۔ مسلمان آج اس کو عارض محسوس ہی نہیں کرتے، اس کو گناہ محسوس ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے سودی کاروبار، سودی لین دین کرنا۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سودی معاملات کے اندر گرفتار ہے۔ جنگ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگ کی حالت میں ہو، وہ قوم کیسے امن و امان کے اندر رہ سکتی ہے؟ جو جنگ ہی اپنے رب سے کر رہی ہو، جو جنگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس ان مشرکین، ان کفار کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، جو باہر تلواریں لے کر آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں لوٹا کر آنے کا حکم دے رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج مسلمانوں کے اندر دھوکہ دھڑی، خیانت ہر معاملے کے اندر عام ہے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تعلقات ہو۔ بھائی بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ یہ دین ہمیں اس لیے نہیں ملا، یہ دین کی قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، بے حیائی، بے پردگی عام ہے مسلمانوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کس سے پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، جن کے حالات کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ان صحابہ کرام کو اللہ پردہ کرنے کا اور ان صحابیات کو اللہ پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، امہات المومنین کو اللہ پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان سے زیادہ پاکیزہ نگاہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کے نہیں ہے سروئے زمین پر، اور ہمارے یہاں پر کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ میری نگاہوں کا پردہ نہیں، میرے دل کا پردہ ہے، تو کیا آپ کا، میرا، ہمارے لوگوں کا دل ان کے دلوں سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ ان کو پردہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حیا کا پاس کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، دین میں بدعات اور خرافات ہیں مسلمانوں کے اندر، جس دین کو محفوظ ترین پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا گیا، آج اسی دین کے اندر بدعات، خرافات اور شرک موجود ہے مسلمانوں کے اندر۔ اسی طریقے سے علم دین سے غفلت، دین کا سیکھنا اور سکھانا، اور ایسی بے شمار نافرمانیاں آج آپ کی، میری، ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، جس پر ہم غور کریں اور جائزہ لیں کہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اسی وجہ سے دین کی خاطر قربانیاں دی، یا اسی وجہ سے دین کو انہوں نے ہمارے تک محفوظ پہنچایا تھا کہ ہم اللہ کے دین سے اتنے غافل رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور احکامات کی اسی طریقے سے پامالی کریں۔ یہ کچھ مثالیں اور کچھ باتیں ہیں جو ہمیں اس بات پر ابھارتی ہیں اور ہمارے ایمان پر جو ہے ہمیں بڑھاتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان قربانیوں کا صلہ کیسا دینا چاہیے تھا اور آج ہم کیسا دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا دین ہمارے تمام معاملات میں سب سے زیادہ مقدم اور اولین حیثیت کا حامل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، دین اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اور ایمان پر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.